نبی منبر پہ تقریر کر رہے ہیں اور ادھر میرے نبی کے بیٹی کا گھر ہے، یعنی ادھر حضور کی بیٹی کا گھر، بالکل برابر میں سرکار کا گھر۔ نواسے نے نانا کی آواز سنی نا تو نانا کا بیٹا بڑا والا نواسا اپنے گھر سے نکلا اور لڑکھڑاتے پیر سے نانا 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 نانا۔ نانا نے ڈانٹا چلایا نہیں بلکہ نیچے تقریر ختم کر کے 2 صف آگے بڑھے، بچے کو اٹھایا، پیار کیا، چھپایا، پھر تقریر کی، بولو سبحان اللہ۔ پھر دوسری بار بھی ایسے ہی کیا، پھر تیسری بار بھی ایسے ہی کیا۔ پھر ایک صحابی نے کہا حضور آپ اتنی بار اتنا پیار کرتے ہیں اپنے بچوں سے، ہم تو نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا میں کیا کروں جو تیرے دل میں اللہ نے محبت نہیں رکھتی۔ حضور فرماتے ہیں بچوں پہ پیار آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، حسین آئے سجدے میں بیٹھے، اللہ نے نہیں فرمایا محبوب حسین کو روکو، نہ حضور نے فرمایا فاطمہ تم حسین کو روکو، بلکہ اللہ نے فرمایا محبوب آپ سجدے کو لمبا کریں تاکہ لوگوں سے بچے پالنے آ جائیں۔ میرے نبی نے سجدے کو لمبا کیا۔ مدینے میں جتنا میرے نبی نے اپنے نواسوں سے محبت کی اتنا کسی نانا نے آج تک اپنے نواسوں سے محبت نہیں کی، اور پھر نواسوں نے اپنے نانا سے جتنی محبت کی کسی نانواسے نے اپنے نانا سے اتنی محبت نہیں کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، اولاد غوث اعظم۔ بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ حضور بچوں سے کیا کرتے ہیں؟ بولو بولو تو سنو، کیا کرتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں بچوں کی مجھے کچھ باتیں بڑی پسند ہیں۔ فرماتے ہیں ایک تو گھروندہ بناتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، کل کو پھر بنا لیں گے، سبحان اللہ بولو۔ اور کہتے ہیں فرماتے ہیں حضور جھگڑا ہو جاتا ہے تو خود ہی مان جاتے ہیں، انہیں آپس میں منوانا نہیں پڑتا۔ بچے ہے نا، ماں باپ جھگڑا کر کے بیچارے بے عزت ہو جاتے ہیں۔ جن بچوں کے لیے جھگڑا ہوتا ہے وہی بچے صبح کو کھیل رہے ہوتے ہیں ساتھ۔ اور فرماتے ہیں تیسری سب سے زیادہ پسند مجھے بات ہے کہ انہیں جب اپنے بڑوں سے کچھ لینا ہوتا ہے تو یہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اس کا مطلب یہ کہ جب تمہیں بھی اللہ سے کچھ لینا ہوا کرے تو اس کے سامنے رویا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ، پیار سے بولو۔ سبحان اللہ۔ اچھا دیکھیں آپ غور کریں، اگر مائیں چاہیں، ایک بزرگ کہتے ہیں میری ماں نے مجھ سے کہا نماز پڑھنے جا، دل لگ رہا آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا؟ کیا پڑھنے جا؟ کہتے میں بیٹھا تھا، میں نہیں کہ نماز پڑھنے، پھر میری ماں نے کہا نماز پڑھنے، 10 سال ہو گیا تھا میں، اب سختی کرنے کی ضرورت ہے 10 سال کے بچے، جاؤ نماز پڑھنے، میں نہیں کیا کہتے۔ میری ماں روٹی بنا رہی تھی، اٹھنے کے بعد روٹیاں گر گئی، اتنی غصے میں اٹھی اور اس نے چیمٹا میرے سر پہ مارا، کہتے ہیں خون نکل گیا، بیٹھ گیا چیمٹا اندر، میں ماں چلا جاؤں گا، مجھے اب میں ماننا۔ کہتے ہیں اس نے میرے سر پہ پٹی باندھی، میں چلا گیا، میں بوڑھا ہو گیا، کہتے ہیں میں 40 سال کی عمر ہو گئی، آج تک میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا، وہ مرنے والی تھی، مرتے وقت پوچھا ماں تو نے سر پھاڑا تھا، روٹیاں گر گئی تھی، کیوں؟ روٹیوں کی فکر نہیں کی تو میری ماں کہنے لگی بیٹے مجھ پہ روٹیاں بنانا فرض نہیں تھا، تجھے نمازی بنانا فرض تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک عورت اگر چاہے تو پورے خاندان کو بدل سکتی ہے۔ اسی وجہ سے حضور جب ہفتے میں 3 تقریریں کیا کرتے تھے، 3 محفلیں ہوتی تھی حضور کی، اور 2 محافل میں حضور عورتوں کو ذکر کرتے تھے، صرف عورتوں کی محفل ہوا کرتی تھی۔ آج جو میری بہنیں بیٹھی ہیں جو سن رہی ہیں ان کے لیے بڑا ضروری ہے، جو بیٹیاں ہیں وہ بچے پالیں گے، ہے نا؟ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ؟ اگر ماں جو سکھا دے نا تو پھر اس کے بعد کوئی دوسرا ایسا نہیں سکھا سکتا جیسے ماں سکھاتی ہے۔ مگر مائیں اب بے تکلف ہو گئیں، اب وہ جو ہے نا دنیا داری میں لگ گئیں۔ ایک ہمارے گاؤں میں ایک عورت آئی قرآن پڑھ کے تو اس نے اپنے آدمی کو بھی قرآن پڑھا دیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان۔ بولو تو صحیح ذرا یار۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آج کل تو پڑھے پڑھائے کو بھول جاتے ہیں لوگ، اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں۔ ایک عورت اپنے مرد کو لے کے جاتی ہے بازار، جو اپنی بہن کے ساتھ کبھی نہیں گیا، جو اپنی ماں کے ساتھ کبھی نہیں گیا، اسے لے کے جاتے اور لے کے جاتی ایک بازار سے دوسرے بازار سے، دکان پہ ایک دکان، وہ جاتی رہتی ہے، ایک دکان پہ دوسری دکان پہ تیسری دکان پہ جاتی رہتی ہے۔ توجہ کریں میری طرف یار، اور یہ پیچھے صاحب یہ بچہ لے کے گھوم رہا ہے یہ آدمی۔ میں جب اس طرح کا